ہمارے یہاں بھی ہندوؤں کے ساتھ زمانے سے زمانہ گزارنے کی وجہ سے توہمات آ چکی ہیں، خیالات آ چکے ہیں، عجیب و غریب قسم کے خیالات سوسائٹی کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں. یہ کرے تو ایسا ہوگا، وہ کرے تو ویسا ہوگا، یہ نہیں کرنا، پاؤں ہلائے تو فقیری آئیں گی، گائے کا گوشت کھائے تو لڑائی جھگڑے ہوں گی. اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے خیالات سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں جن کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے تھوڑے سے کونے کو لپیٹ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو کھلا رکھیں گے تو شیطان آ کر نماز پڑھے گا، اس کو کھلا رکھیں گے تو شیطان آ کر نماز پڑھے. اگر شیطان اتنا زیادہ عبادت کرنے والا ہی ہے تو اس کے لیے تو دوسری جگہ کھلی ہوئی ہے. وہ شیطانی نہیں ہوتا اگر عبادت کرنے والا ہوتا، وہ اگر سجدہ کرنے والا ہوتا آدم علیہ السلام کا، اس کو شیطانی نہیں کہتے، اس کو کوئی گمراہی نہیں کہتا. تو یہ سارے خیالات عجیب و غریب قسم کے، پیر ہلانا نہیں، پیر ہلائے تو فقیری آئیں گی، غربت آئیں گی، یہ ساری عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. ڈھیر ساری باتیں، ڈھیر ساری خیالات ہیں، ڈھیر سارے تصورات. ماہ سفر چل رہا ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں بیان کرنے لگا ہوں کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ماہ سفر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرنا، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، اس مہینے میں گھر تبدیل نہیں کرنا، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ نحوست والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں. بیدی الامر، میرے ہاتھ میں حکومت ہے، میں جو چاہے کرنے والا ہوں. یہ میری طاقت کو گالیاں دے کر، میری طاقت کو نحوست قرار دے کر، میری طاقت کو منحوس بنا کر انڈائریکٹلی مجھے گالیاں دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو زمانہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، وقت کوئی منحوس نہیں ہوتا، جگہ کوئی منحوس نہیں ہوتا. نحوست ہے تو وہ انسانوں کے دل میں ہے اگر اس کے اندر کفر ہے. نحوست ہے تو وہ انسانوں کے پاس ہے کہ وہ گندے گناہ کے کام کر رہا ہے. باقی دنیا میں کسی چیز کے اندر نہ نحوست ہے، نہ گندگی ہے، نہ خرابی ہے، نہ لعنت ہے. انسانوں کے اپنے کرتوتوں کے اوپر ساری چیزوں کا مدار ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا، کوئی پرندہ بھی منحوس نہیں ہے. الو کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ منحوس پرندہ ہے. جس گھر پر الو بیٹھ جائے تو تصور کیا جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر ویرانی آ جائے گی، وہ گھر اجڑ جائے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سرکار نے حدیث میں اس کو ارشاد فرمایا اور آگے فرمایا ولا سفرا، سفر بھی منحوس نہیں ہے، سفر بھی منحوس نہیں ہے. اسلام نے سفر کا نام رکھا سفر المظفر. سفر المظفر کا مطلب ہے کامیابی، مظفر کا مطلب ہے نیک بختی، مظفر کا مطلب ہے خوش نصیبی. تو سفر کو خوش نصیبی کے ساتھ جوڑ کر ہی اسلام نے اس کا نام پیش کیا ہے اور مسلمان اسے منحوس سمجھنے لگے ہیں. عجیب و غریب قسم کے خیالات. ایک بہو گھر میں آئی، اس کے آنے کے بعد کسی رشتہ دار کا سسرال کے یہاں انتقال ہو گیا، اب سمجھتے ہیں یہ عورت ہی منحوس عورت ہے، یہ عورت آنے کے بعد فلاں انتقال ہوئے، اس عورت کے آنے کے بعد فلاں مرد. یہ تصورات اسلامی نہیں ہیں. توحید اگر کسی کے دل کے اندر مضبوط ہے تو اس کے اندر یہ تصورات نہیں آ سکتے. سوسائٹی کے اندر اس طرح کے جتنے خیالات ہیں ان سب کو کنڈم کرنا ہوگا، ان سب کو چھوڑنا ہوگا، اپنے دماغوں سے اس کو نکالنا ہوگا. میت کے گھر میں گئے تو میت کے گھر میں جا کر کوئی بچے کے پاس نہ جائے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کیا لگ جائے گا، چھوت لگ جائے گا، یا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس طرح کے ڈھیروں خیالات ہیں جن کا دور دور سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. توحید اگر مضبوط دل کے اندر ہے تو یہ سارے گندگیاں ہم مسلمان تصور نہیں کر سکتے. اگر یہ گندگیاں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہماری توحید کمزور ہے.